جی کامران احمد تلاوت. السلام علیکم حضور. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلتهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سورۃ المائدہ آیات 117 سے 119. تمہیں سردی نہیں لگتی؟ لگ رہی تھوڑی تھوڑی. دنیا والے سمجھیں گے پتہ نہیں شاید یہاں 17 ڈگری پہ تم بیٹھے ہوئے ٹیمپریچر ہیں کم از کم. باہر کتنا 0؟ میرا ٹیمپریچر تو باہر 0 ہے آج. لگتا ہے صبح 2 تھا. صبح تو 1 تھا جب میں سیر پہ گیا ہوں، بلکہ فیلڈ ٹیمپریچر -2 تھا. اس کے بعد جب تقریباً 8:30 بجے 2 ہو گیا تھا. اچھا طالع احمد ترجمہ. السلام علیکم. السلام. اور یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو؟ کہے گا پاک ہے تو، مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو. اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو ضرور تو اسے جان لیتا. تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. یقیناً تو تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے. میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا. بس جب تو نے مجھے وفات دے دی فقط ایک تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو آخر یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. سورۃ المائدہ آیات 117 تا 119. کافی پریکٹس کی ہے تو نے بولنے کی. اچھا صادق احمد صاحب حدیث. السلام علیکم حضور. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث وعانی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوحی اللہ تعالی الی عیسیٰ ان یا عیسیٰ انتقل من مکان الی مکان لئلا ترفع فتفزع۔ ترجمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل کرتا رہ، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتا رہ کہ کوئی تجھے پہچان کر دکھ نہ دے۔ کنز الاعمال۔ دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کانا عیسی ابن مریم یسیح فاذا امسا اکلا بکل الصحراء و یشارب الماء الکرہ۔ ترجمہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سیر کرتے تھے، اور جہاں شام پڑتی تھی تو جنگل کے بقولات میں سے کچھ کھاتے تھے اور خالص پانی پیتے تھے۔ کنز الاعمال۔ اردو میں پڑھ رہے ہو؟ اردو میں لکھا ہوا ہے انگلش میں؟ میں نے خود انگلش میں لکھ لیا تھا، لکھا ہوا اردو میں، لیکن مجھے تھوڑا لیٹ ملا تھا تو میں نے پھر اچھا اچھا جی، ساحر جمیل صاحب نے کیا کہنا ہے؟ ملفوظات کیا کر رہے ہو آج کل؟ یونیورسٹی میں ہو؟ جی حضور، کیا پڑھ رہے ہو؟ ایسٹرو فزکس۔ ایسٹرو فزکس۔ اچھا اچھا، پھر آگے ایم ایس سی کرنی؟ ایم ایس سی کا کورس کر رہا ہوں ابھی۔ کر رہے ہو؟ جی۔ کس میں؟ فزکس میں، اسٹرانومی میں؟ ایسٹرو فزکس۔ ہیں؟ کورس کا نام ایسٹرو فزکس ہے۔ اچھا جی، تو اسپیشل پہلا سال ہے ابھی۔ پہلا سال ہے؟ جی تو یہی اسپیشلائز سے ہیں؟ جی ہیں؟ جی۔ اچھا ٹھیک، چلو۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات بالکل غیر ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت نہ تو قرآن شریف سے ملتا ہے اور نہ حدیث سے، اور نہ عقل اس کو باور کر سکتی ہے، بلکہ قرآن اور حدیث اور عقل تینوں اس کے مکذب ہیں، کیونکہ قرآن شریف نے کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور معراج کی حدیث نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ فوت شدہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں میں جا ملے ہیں اور اس عالم سے بکلی انقطاع کریں گے، اور عقل ہمیں بتلا رہی ہے کہ اس جسم فانی کے لیے یہ سنت اللہ نہیں کہ آسمان پر چلا جائے اور باوجود زندہ مع الجسم ہونے کے کھانے پینے اور تمام لوازمات حیات سے الگ ہو کر ان روحوں میں جا ملے جو موت کا پیالہ پی کر دوسرے جہاں میں پہنچ گئی ہیں۔ عقل کے پاس اس کا کوئی نمونہ نہیں، پھر ما سوا اس کے جیسا کہ یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھنے کا قرآن شریف کے بیان سے مخالف ہے، ایسا ہی ان کے آسمان سے اترنے کا عقیدہ بھی قرآن کے بیان سے منافات کلی رکھتا ہے، کیونکہ قرآن شریف جیسا کہ آیت فلما توفیتنی اور آیت قد خلت من قبلہ رسول میں حضرت عیسیٰ کو مار چکا ہے، ایسا ہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم اور آیت ولکن رسول اللہ خاتم النبیین میں صریح نبوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے۔ تحفہ گولڑیا صفحہ 82 تا 83۔ اچھا جی، نظم ہے لقمان احمد۔ السلام علیکم سر۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ قد مات
عيسى مطرقا ونبينا حي وربي إنه وافاني والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني ها إن تظنيت ابن مريم عائشا فعليك إثباتا من البرهان أفأنت لاقيت المسيح بيقظة أو جاءك الأنباء من يقظان انظر إلى القرآن كيف يبين أفأنت تعرض عن هدى الرحمن فاعلم بأن العيش ليس بثابت بل مات عيسى مثل عبد فاني ونبينا حي وإني شاهد وقد اقتطفت خطائف اللقيان ورأيت في ريعان عمري وجهه ثم النبي بيقظتي لاقاني. ترجمہ: عیسیٰ علیہ السلام تو سر جھکائے وفات پا گئے اور ہمارے نبی زندہ ہیں، اور مجھے رب کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات بھی کی ہے۔ بخدا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اپنی جسمانی آنکھوں سے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھ، اگر تو بھی ابن مریم علیہ السلام کو زندہ گمان کرتا ہے تو دلیل سے ثابت کرنا تجھ پر لازم ہے۔ کیا تو مسیح علیہ السلام سے بیداری میں مل چکا ہے، یا کسی جیتے جاگتے سے تمہیں ایسی خبریں ملی ہیں؟ قرآن کو دیکھ،
کہ وہ کیسے واضح طور پر بیان کرتا ہے؟ کیا خدائے رحمان کی ہدایت سے منہ پھیرتا ہے؟ جان لے کہ زندگی تو ثابت نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک فانی بندے کی طرح مر چکے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور بے شک میں گواہ ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ثمرات حاصل کیے ہیں۔ میں نے تو اپنے افوان سباب میں ہی آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیداری میں بھی مجھے ملے۔ جزاک اللہ۔ جی شاہد محمود صاحب، کوئی ریسرچ ہے تمہاری؟ اچھا تو حضور پچھلی کلاس میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کرسچنس کا اور جو جیہوز وٹنس کا جو بلیف ہے اس کا جو ڈفرینس ہے اس کا سوال کا جواب لے کے آؤں۔ تو میں کرسچن سے بات ہوئی تھی، کچھ چرچز میں ان کے ریپرزنٹیٹیو سے ملاقات تھی، اور جیہوز وٹنس کا ایک پریچر تھا، اس سے میری بات ہوئی تھی، تو جو انفارمیشن ہے وہ میں انگلش میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کرسچینٹی Christianity states that after his resurrection and final instructions to his disciples, he was received up into heavens and sat on the right hand side of God. This is mentioned in Mark chapter number 16 verse number 19. تو یعنی کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنے حواریوں سے مل کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے۔ تمہاری ایک بات مجھے لمبا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ Christians also believe that Hazrat Isa alayhi salatu wasalam arose bodily from the grave, then ascended bodily to God's throne. And they also believe that this same Jesus, which is taken up from you into heaven, will return. And this is mentioned in Acts, chapter number 1, verse number 11. And until he returns, he is seated with the body in the physical state at the right-hand side of God. They believe in the Trinity, so Holy Spirit, God, and the Son of God, Jesus. And in fact, there are no less than 21 verses in Bible which proves that which backs up their belief. Important reference from Bibles are Matthew chapter number 27 verse number 52, then it's also mentioned in Luke chapter number 23 verse number 44, and also mentioned in John chapter number 19 verse number 29. Now the difference between Jehovah's Witness and the other Christians is quite, it's not very big difference, but the only difference is that other Christians say the name of God is, they call it with God. And Jehovah's Witness says the name of God is Jehovah. And they believe that Hazrat Isa alayhi salatu wasalam was the first of God's creation. اور جہاں تک سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان پہ جانے کا، then they believe that حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام is not present at the right hand side of the God as a physical body, but he is present at the right hand side of the God in a spiritual immortal body form. Not the body form, but spirit form. تو یعنی کہ وہ مانتے ہیں کہ وہ ماں جس میں عنصری آسمان پہ نہیں گئے، جب آئیں گے تو پھر باڈی بن کے آ جائیں گے. جی عیسائی اور مسلمان کسی باڈی میں اسپرٹ آ جائے گی. جی سر جی. عیسائی اور مسلمان اس وقت دونوں یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور آخری زمانے میں دوبارہ ان کا نزول ہوگا، جبکہ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر زندہ موجود نہیں ہیں. کچھ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہود نے پکڑا اور صلیب دینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ کسی اور ہم شکل کو صلیب دے دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں جسم عنصری آسمان پہ اٹھا لیا گیا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے قریب واپس آئیں گے، دمشق کے مینارے پہ نازل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، اور جو بھی ان کا بلیف ہے اس کے بعد نازل ہوں گے. نازل بھی کہیں فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، جی 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے. اور عیسائی حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، ان کو مار دیا گیا، اور ان کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لعنتی موت کو قبول کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور آسمان پر لے گیا،
اور آخری زمانے میں وہ دوبارہ نازل ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, محمود صاحب نے بھیجا تھا نا خط کر لے ادھر دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرات دونوں کا تقریباً ایک ہی نظریہ ہے کہ دونوں مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آسمان پہ موجود ہیں پچھلے 2000 سال سے. یہ کہا کہ احمدیوں کے علاوہ باقی مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے. جی, مسلمانوں کا نہیں, احمدی مسلمانوں کے سوا علاوہ. ہاں جی, احمدی بھی تو مسلمان ہیں. جی جی. تو احمدی مسلمانوں کے علاوہ ہم لوگ یہ نہیں مانتے, لیکن احمدی مسلمانوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اور فرمودات کی روشنی میں یہ بات ہم نہیں مانتے, اور وفات مسیح کو حضرت مسیح السلام نے بہت زبردست دلائل سے, قرآن کے اور حدیث کے بہت بہترین دلائل سے حضرت مسیح السلام نے ثابت کیا اس بات کو. اب میں کچھ قرآنی دلائل پیش کروں گا جس سے مضمون اور کھلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر موجود ہونے اور زندہ رہنے کے بارے میں اور ان کا واپس آنے میں قرآن کی سب سے ایک بہت اہم آیت ہے جو کہ سورہ النساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 158 میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ, یعنی کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, یعنی کہ نہ ان کو قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے, وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ, اور ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا, یعنی کہ ان کو شک میں ڈال دیا گیا. اب اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بر رفع اللہ علیہ, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا. اب رفع سے مراد, یعنی کہ یہ لوگ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ رفع سے مراد لیتے ہیں ماں جس میں انصری اٹھا لینا, لیکن رفع سے ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو بلند درجات دیے گئے, ان کو بلندی اور ان کے درجات کو بڑھایا گیا. اب جیسے رفع کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دعائے بین السجدین میں رفع کا لفظ آتا ہے, اسی طرح اذان کے بعد کی دعا میں رفع کا لفظ آتا ہے, اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات میں رفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور کہیں بھی رفع سے مراد ماں جسم انصری آسمان پہ چلے جانا نہیں ہوتا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واقعہ دیکھ لیں. جب تمام صحابہ شدت غم سے نڈھال تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے نیام سے تلوار نکالی اور فرمانے لگے کہ جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح چلہ کشی کرنے گئے. جب اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 145 میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے تمام رسول تمام انبیاء گزر چکے ہیں. یہ آیت سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ آ گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے, اور بعد میں پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت پہلی دفعہ نازل ہوئی ہو. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تو اسلام کا پہلا اجماع اس بات پہ ہوا, یعنی کہ تمام جو صحابہ کرام تھے, تمام لوگ متفقی اس بات پہ ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ وفات پا چکے ہیں. اب اگر دیکھا جائے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو کوئی تو صحابہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے, اتنے کانفیڈنٹ تھے, ان کو چاہیے تھا نا وہ کہتے حضرت ابو بکر آپ یہ کیا فرما رہے ہیں, ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء وفات پا چکے ہیں. لیکن پورے جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے اسلام کا پہلا اجماع اس بات پہ ہوا. اب آگے دیکھیں سورہ مائدہ میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 117 جو آج تلاوت کی گئی, اس میں ایک پورا ڈائلاگ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان موجود ہے جس میں واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں. اب بات کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کی عبادت کی جائے, تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواباً فرماتے ہیں کہ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا,
جو تو نے مجھے حکم دیا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں ان میں نگران تھا لیکن تب تک جب تک میں ان میں رہا. فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، یعنی کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، یعنی فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران رہا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. اب یہاں دیکھیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہوتے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لاتے تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان کی امت میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ صلیب کا خاتمہ کرتے، خنزیر کو قتل کرتے، جنگیں لڑتے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بیان کیوں دیتے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری امت میرے پیچھے کیا کیا کر رہی ہے. یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جی رب العالمین، میں بھی دنیا سے ہو کے آ رہا ہوں اور میں تمام ان کی خرابیاں جو تھیں وہ ٹھیک کر دی ہیں، ان میں تھیں یہ خرابیاں، لیکن ابھی میں سب کچھ ٹھیک کر کے آ رہا ہوں. لیکن اس طرح تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان نعوذ باللہ غلط ثابت ہوتا ہے، اور اس قرآن کی جو آیت ہے اس کی سچائی پر بھی زد پڑتی ہے. تو یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان کے پہ جانے اور آسمان سے واپس آنے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرح سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں بھی مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت یعنی عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عظمت اور بزرگی ملے گی، اور آخرت میں بھی. اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہیرلڈ اور پیلاطوس کے علاقے میں تو عزت ملنے سے رہی، بلکہ ان کی وہاں بہت تحقیر ہوئی، بہت ان کو بے عزت کیا گیا، ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں. لیکن چونکہ اس آیت کا پورا ہونا لازم تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے عیسیٰ، تو ایک مکان سے دوسرے مکان تک نقل کرتا رہے تاکہ کوئی تجھے پہچان کے تکلیف نہ دے سکے. تو اور اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ ان کو زندگی میں عزت پانا اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا سچا ہونا ثابت ہونا تھا اور لازم تھا، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہجرت کر گئے. اسی طرح سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 120 برس کی ہوئی ہے. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. اگر زندہ ہوتے، یعنی کہ زندہ نہیں ہیں، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو اسی طرح اور متعدد احادیث ہیں، جیسے کہ آج ایک حدیث پڑھی بھی گئی، 2 احادیث پڑھی صادق نے. تو جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھایا ضرور گیا، لیکن آپ کو وفات نہ دے سکے، آپ کو مار نہ سکے. بہت جلد آپ کو اتار لیا گیا، آپ کا علاج کیا گیا، اور آپ ہجرت کر کے کشمیر آئے اور 120 برس کی عمر میں وفات پا گئے. آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پہ، غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پہ، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا. اگر کسی کیوں جی سوال کرنا ہے اس سے کچھ؟ جب غیرمدی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں وہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ لے کے جا سکتا؟ تو اس کا ہم لوگ کس طرح جواب دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف نہیں جایا کرتا. تو اگر آپ کہیں کہ سورج اللہ تعالیٰ یہاں سے نکال دے، یہاں سے نکلتا ہے وہاں سے نکال دے تو میں ایمان لے آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف کچھ نہیں کرتا. اسی طرح قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے. ایک اور جب سورہ انبیاء میں آتا ہے چیپٹر نمبر 21 میں ورس نمبر 34، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں آسمان سے جا کے ہمارے سامنے کتاب لے کے آئیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ کی کتاب سچی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ
میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول، کہ کہہ دو کہ پاک ہے میرا رب، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان اور رسول ہوں. تو یہاں پہ جو لفظ ہے انسان اور رسول، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول تھے اور انسان تھے، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں، میں نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بشر اور کوئی بھی رسول آسمان پہ نہیں جا سکتا. اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ پہنچانا ہے تو ہمیں نعوذ باللہ من ذالک ان کو بشر اور رسول سے کوئی اوپر درجہ دینا پڑے گا، جو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. غیر احمدیوں نے کہا ہے نا، اب عیسائیوں نے اگر کہتے ہیں پھر اچھا یہ ہاں وزیر الرحمان. حضور میرا یہ سوال ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے اس دنیا میں ان کو، تو یہ جو اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے، تو یہ کیونکہ تقریباً 500 ایئرس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور اب تقریباً 1500 ایئرز ہو گئے ہیں، تو یہ کس طرح اسلام میں اس نے اتنا آ گیا تھا کہ یہی سب کچھ اب اسلام میں ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، صرف یہی ہے، ایک رہ گیا. عیسائیوں کے زیر اثر آ گیا تھا، بتاؤ ان کو. جب فتح مکہ کے بعد اور جب فتوحات ہونا شروع ہوئیں اور جب لوگ بڑی کثیر تعداد میں عیسائیوں نے جب اسلام کو قبول کیا، تو عیسائیوں کے لیے یہ ایک بہت عقیدت اور بڑی اس کی بات تھی، اور ان کا بہت اسٹرانگ بلیف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت آسمان پہ ہیں. تو اسی وجہ سے جب وہ آئے تو انہوں نے خود اپنی قرآن کی تفسیر کی اور قرآن کو پڑھا اور اپنے حساب سے وہ اس کو سمجھنے لگے، اور جب مسلمان تھے وہ عیسائیوں کے زیر اثر آ گئے. کچھ پادریوں نے بھی رول ادا کیا نا سمجھانے کے لیے، وہ مضبوط ہوتا گیا عقیدہ. مسلمانوں میں پھر یہ عقیدہ آیا کہاں سے آسمان پر لے جانے والا؟ یہی تو بتا رہا ہے وہ، بتایا نا کہ جو عیسائیوں کے زیر اثر آ گئے تھے. عیسائیوں کا جو اپنا عقیدہ تھا وہ بھی شامل ہو گیا نا مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ، اور بعض قرآنی آیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو مزید تقویت مل گئی. اب اسی کو لے کے وما قتل ہو وما صلب ہو، اس سے ہی انہوں نے نکال لیا کہ وہ قتل نہیں کیے گئے، صلیب نہیں دیے گئے، ظاہری معنی لے لیے نا. اور پھر اس کے یہ ولیکن شبہ کا آگے ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ ان کی جگہ کسی اور کو پھانسی دے دی گئی یا صلیب پہ لٹکا دیا گیا. تو یہ ایسا ایسا جو جڑ پکڑتا گیا. تو یہاں مسلمانوں میں عقیدے کہاں سے نہیں آئے؟ اب یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں، ہر ایک نے اپنی علیحدہ علیحدہ شریعت بنا کے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے. سنی ہیں، شیعہ ہیں، بہت بڑا فرق ہے. یہ کہاں سے عقیدہ؟ اگر اسلام تو سچا ہے نا، ہم سنی کہتے ہیں خلفاء تھے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خلفائے راشدین. شیعہ صرف حضرت علی سے شروع کرتے ہیں سارا کچھ، پھر امامت ان کی قائم ہوتی ہے. پھر آگے شیعوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، بلکہ کسی نے مجھے بتایا ایک کتاب تھی، میں نے تو نہیں دیکھی، اس میں شیعوں کے بھی 92 فرقے لکھے ہوئے ہیں. تو ان میں آخر ڈویژن جو ہوتی رہی وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپس میں کہانیاں بنتی رہتی ہیں غلط انٹرپریٹیشن سے. قرآن شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں، سنی بھی وہی پڑھتے ہیں، دوسرے فرقے سب پڑھتے ہیں، لیکن اسی قرآن میں سے مختلف اپنی اپنی نکالتے ہیں تفسیر. تو یہ غلط عقیدے پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو علماء جنہوں نے اپنے اپنے ممبر جو تھے نا ان کو مضبوط کرنا تھا، اپنے ساتھ لوگ لگا لیے اور اس طرح چلتا چلا گیا. صرف شیعہ سننے کی بات نہیں، اسلام میں اپنے فرقے جو اتنے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ فرق کیوں ہو گیا اتنا؟ اور حضور یہ جو 12 امام کو مانتے ہیں شیعہ حضرات، اس میں میری ابھی 11 امام ہیں، 12واں تو امام مہدی ہیں. جی میری ایک شیعہ امام مہدی، ہاں ایک شیعہ دوست سے بات ہو رہی تھی، تو ہم احمدی جو ہیں 11 امام کے اوپر کیا اسٹانس ہے ہمارا؟ بات یہ ہے کہ امام جتنے مرضی بنا لو، انہوں نے بنائے ہوئے نا اپنے لحاظ سے. اب اسماعیلی جو ہیں
آغا خانی, 6 امام تھے. وہ اس کے بعد جو چھٹے امام تھے, اس کے بعد کہتے ہیں جو ان کے چھوٹے بیٹے تھے نا, بڑے بیٹے اسماعیل, جی وہ فوت ہو گئے جوانی میں, اس لیے ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ آگے شروع ہوئی تھی نا, کیا نام تھا ان کا, بہرحال تو وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ فوت ہو گئے, امامت وہیں ختم ہو گئی, اب آگے سے اسماعیلیہ میں امامت شروع ہو گئی. جی تو بات یہ ہے کہ کہیں قرآن حدیث سے, یعنی سب قرآن سے ہے ہی نہیں نا, حدیث سے بھی نہیں کہ امام ہوں گے. حدیث تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ زمانہ ہوگا 300 سال کا, کچھ اسلام کے قریب رہنے والا, خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد پھر 1000 سال اندھیرا ہوگا, اس کے بعد پھر 14ویں صدی آئے گی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی کے ظہور کے بارے میں تو آتا ہے, اور اس کے بارے میں آن صلی نے نشانی بتا دی, ایک آسمانی نشانی بتا دی, چاند اور سورج کو گرہن لگے گا, ہیں, وہ ایک واضح چیز ہوگی. اس کے علاوہ ایک امام ہو یا 6 ہوں یا 10 ہوں یا 12 ہوں یا 18 ہوں, جتنے مرضی بنا لیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آن صلی نے ایک امام مہدی مسیح موعود اور امام مہدی کے بارے میں بتایا تھا, وہ آ گئے اور ان کی نشانیاں ہی واضح ہیں. باقیوں کے بارے میں کوئی ہے یا کوئی نشانی بتائی گئی کہ یہ لوگ امام ہوں گے اور انہی سے امامت جائے گی, شروع ہوگی. ٹھیک ہے نا. بس جماعت احمدیہ کا تمہارا تو یہی موقف ہے کہ ہمیں تو حدیث سے صرف ایک امام کی بات ملتی ہے, ثابت ہوتی ہے, اور وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہے, امام مہدی. کیونکہ جتنے 11 امام کو جو مانتے ہیں وہ 11 کے 11 جتنے بھی تھے وہ سارے نیک لوگ تھے بیچارے, ان کو ٹھیک ہے وہ تھے نیک, سارے نیک تھے. دیکھو نا, حضرت علی بھی نیک تھے, بالکل, اور وہ خلیفہ بھی تھے, لیکن ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں مشہور کر دیں ہیں. جی. اور کہ وہ باقی نعوذ باللہ توبہ کرنا ہے, حضرت عمر نے مان نے نعوذ باللہ ان کی خلافت پہ غصبانہ قبضہ کر لیا ہیں. غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں, لیکن یہ لوگ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں آگے سے پھر چلے جاتے ہیں. حضرت علی کی اولاد میں سے ہے نا یہ سارے جو امام بنے, تو شیعوں نے بنائے ہوئے ہیں. پھر اور تو اماموں کے مجددین کے بارے میں ہندوستان میں ہم کہتے ہیں نا فلاں فلاں مجدد آئے, اور کچھ عرب علاقوں میں بھی آئے اور کچھ ہندوستان کے بھی تھے, مختلف دنیا میں ہیں, لیکن دنیا کے ہر مسلمان نہیں مانتے مجددین کو. 13 مجددین کے بعد مطلب ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد کو یہ نہیں کہتے کہ لسٹ بناؤ جو آئے, تسلیم نہیں کرتے ان سب کو, جس طرح ہندوستان اور پاکستان کے یا بنگلہ دیش کے ہمارے اس علاقے کے لوگ مجددین پہ یقین رکھتے ہیں. بس جی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی جہوہ وٹنس کی ساتھ, میں تبلیغ کے اس پہ گیا ہوا تھا, تو وہ تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی پہلے انسان تھے. وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ یہی مانتے ہیں نا, عیسیٰ ہی پہلے انسان تھے, اور حضرت آدم سے کو بھی نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ کو سب کچھ مانتے ہیں. تو کسی رسول کو نہیں مانتے. اور ہاں, وہ کہتے ہیں وہی تھے, وہ چلے گئے, وہ روح بن گئی, اب روح آئے گی کس طرح آئے گی, کس طرح اترے گی. وہ تو سارے بات سے ہی منکر ہیں نا, جو عیسائیت کا جو بھی دعویٰ ہے انہوں نے اپنا ایک بنا لی ہوئی ہے لائن. اچھا, یہ تو کیا کہتے ہو تم؟ وہ بات ہو رہی تھی ان کے ساتھ, تو بارش کے اندر ہی بات ہو رہی تھی. ایک بوڑھے سے انکل تھے کوئی, ہاں, تو ان سے بات ہو رہی تھی, جہوہ وٹنس تھے. جی, تو وہ بات کر رہے تھے, ان سے ہم کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ آپ کا کیا خیال ہے, اب ان کا کیا ہو ہے, وہ واپس آنے نہیں آنا. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے آدمی تھے, انہیں نہیں اللہ کے ساتھ دنیا بنائی ہے, انہیں نہیں پھر کیا کہتے ہیں اب نہ کسی نے آنا ہے, نہ کسی نے رہنا ہے, نہ کسی کی ضرورت ہے. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اور جو عیسیٰ جو ہیں وہ خود ہی دنیا کو رہنمائی اوپر آسمان سے کرتے رہیں گے. یہی کہہ رہا تھا وہ. تو ان کو ہم نے کیا کہتے ہیں کافی ریفریٹ دیا, اور وہ پھر اس نے اس کو پوچھنا تھا کہ تمہیں کوئی رہنمائی ملتی ہے براہ راست, ہیں کوئی الہام میں, کوئی زندگی میں. ہم کہتے ہیں نا, میں نے تو
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے جاگتے ہوئے دیکھا اور باتیں بھی کی ہیں. تم میرے پاس کوئی ثبوت لاؤ کہ تم نے کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سامنے بیٹھے ہوئے یا دن کی روشنی میں یہ بات کر کے یا تم نے رہنمائی کی ہو. ہیں جی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پوچھنا ان سے کہ آپ نے کبھی دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے براہ راست. آپ لوگ تو چرچ کے بڑے پادری ہیں یہ جو بھی ہیں. ایک چرچ یہاں بھی ہے میرا خیال ہے مرٹن روڈ سے آگے جاتے ہوئے. جی ویمبلڈن پارک روڈ پر ہے. ہاں ویمبلڈن پارک روڈ. ہاں تو کسی نے دیکھا یا کیا کہا کس طرح رہنمائی ملتی ہے ان کو رہنمائی کس طرح ملتی ہے اور کس کتاب پہ یقین کرتے ہیں. کسی کتاب کو تو مانتے ہیں نا وہ. ہاں جی. کون سی؟ وہ تو رات کو بھی مانتے ہیں. ہاں اس پہ زیادہ تو رات نے کیا کہا ہے ٹھیک ہے اس لیے وہ لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ پہلے انسان تھے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ بھی ان کو کچھ یقین ہے یہوہ والوں کو. وہ ایک خدا کو بھی مانتے ہیں جی ساتھ اس طرح کی اونٹ پٹنگ باتیں بھی کرتے ہیں. تو جب دوسری دفعہ میں اسے ملا تھا ایک دفعہ مجھے راستے میں مل گیا تو وہ ایک خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے وہ یہوہ ہے. وہ صرف گاڈ نہیں کہتے ان کو صرف یہوہ کہتے ہیں جیسے بائبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے پھر اور عیسیٰ کیا ہے؟ تو وہی تو ہم نے کہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ہیں. اللہ نے ان کو سب سے پہلے بنایا تھا. 3 1 اور 1 3 کا مسئلہ تھا اب 2 1 اور 1 2 کا مسئلہ ہے. حضور بائبل جو کتاب کے ماننے کا ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ ایک کتاب کو مانتے ہیں. میری ایک جیہوواز وٹنس کے پریچر سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کو بتایا کہ میں کس کتاب سے جاؤں کس کتاب کو میں پڑھوں تو مجھے راہ راست پہ آؤں گا. میں نے اس کو 4 بائبل کے ریفرنسز دیے کہ یہ بائبل ہے یہ بائبل ہے یہ بائبل ہے. کہتا نہیں ایک کام کرو تم یہ 5ویں ہے اس کو پڑھو یہ صحیح ہے. وہ 5ویں ان کی لکھی ہوئی ہے. 5ویں پتہ نہیں وہ شاید ان کی ہوگی یا اس کے اندر جو جن ٹاپکس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے اس کے اندر شاید کوئی اور امینڈمنٹ ہوگی. لیکن اتنی ساری ان کے پاس کتابیں ہیں آپ ان کو 4 ریفرنس دیں تو وہ آپ کو 5واں دے دیں گے کہ یہ پڑھ لیں. ہاں وہی نا وہ تو آگے جس طرح حدیثوں کے شیعوں نے تشریحیں کی ہوئی ہیں اور باقیوں نے کی ہیں اس طرح ان کے ہیں. اچھا پھر تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. پھر بات ہوئی تھی جب دوسری دفعہ ہم نے ان کو لیفلیٹ دیے تھے تو جب دوسری دفعہ میں اسے ملا تو اس نے میرے ساتھ بالکل بات ہی نہیں کی تو بس گزر گیا. یہی پہلے پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا. حضرت مسیح السلام کے زمانے میں جب بہت ساری بحثیں ہوتی تھیں پادری جب سارے ہندوستان میں تبلیغ کرتے تھے اور عیسائیت پھیلا رہے تھے جب احمدیوں نے دعوے کے بعد احمدیوں نے جا کے ان کو کنفرنٹ کرنا شروع کیا تو پادری پہلے تو جواب دیتے رہے. اگلی دفعہ جب ان کو جو دوسرے سمجھا دیتے تھے نا تو جب دوبارہ جاتے تھے نا احمدی سوال کرنے کے لیے کہتے تم قادیانی اور احمدی ہو تمہارے سے ہمیں منع ہے سوال کا جواب دینا. اچھا پھر لیفلیٹ دیا تو لیفلیٹ لے لیتے ہیں آرام سے. وہ تو لے لیتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. اور کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیسے میں تبلیغ کر جاتے ہیں کہہ لیں 10 میں سے شاید 2-3 لوگ پھینک بھی دیتے ہیں راستے میں اس کو لیتے ہیں ہم سے پھر پھینک دیتے ہیں. نہیں دینا یا صرف کیا کہتے ہیں وجیب الرحمان. ضرور میں ٹوٹنگ میں رہتا ہوں تو وہاں پہ کافی آتے رہتے ہیں گھر میں بھی آتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ کرسچینٹی کے بھی لوگ بھی تو وہ غیر احمدی بھی کہ نماز پڑھنے آیا کریں. اور رہتے ہو ٹوٹنگ میں ضرور ٹوٹنگ میں تو وہاں پہ یہ آئے تھے کرسچینٹی کے لوگ تو میں نے ان کو سارا کچھ پھر بتایا. میں نے ان کو جیسے میرے پاس کچھ ریفرنس تھے میتھیوز کے اور دوسری بائبل پہ تو جب میری بحث ہو رہی تھی تو میں نے ان سے جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا تو اب وہ مجھے نئی بائبل دیکھ کے گئے ہیں. کہتے ہیں اب اس کو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کیا ہے کرسچینٹی. وہ ایک نئی نام میں نے دیکھا ہے وہ بھی میں نے پڑھی نہیں ہے. تو وہ ایک نئی بائبل دیکھی ہے پڑھا تو اگلی دفعہ بتا دینا پڑھ کے. یہ تو خیر ان کا بھی حال ہے. یہ تبلیغی جماعت والے جو ہوتے ہیں نا جی یہ بھی پاکستان میں بڑے سرگرم رہتے ہیں. تمہارے کہنے سے مجھے ایک یاد آ گیا جب میں پڑھا کرتا تھا فیصل آباد میں یونیورسٹی میں تو جب میں گیا ہوں وہاں تو ایک دن کمرے میں میرا دروازہ ناک ہوا ہاسٹل کا. دروازہ میں نے کھولا تو لمبی داڑھی والے مولوی صاحب اسٹوڈنٹ تھا کھڑا تھا کہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں باجماعت تو آپ آیا کریں. پھر ابھی میرے سوال جواب کرنے سے پہلے جواب دینے سے پہلے خود کہتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں. میں کہ میں روا کا رہنے والا ہوں. تو بس خاموشی چلا گیا پھر دوبارہ میرے پاس نہیں آیا. ہمارے گھر ایک دفعہ آئے تھے
وہ کہتے تھے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں لگا. اچھا. تو ابو اور میں تھے تو ہم نے کہا وہ لگ چکا ہے, ہم آپ کو پروف لا کے دے سکتے ہیں. کہتا ہے نہیں, اگر کیا کہتے ہیں آپ پروف لا سکے تو میں اپنے عقیدے پہ غور کروں گا, تو اگر آپ نہ لا سکے تو آپ کو میرا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا. پھر ہم بھی غور کریں گے. وہ ابو نے تو کہا آپ نے تو ابھی یہاں پہ کر لیا ہے غلط بات, لیکن میں آپ کو پروف لا دوں گا. اس کے بعد کیا ہوا ہے, ہم امام صاحب کے پاس آئے تھے, وہ پروف لیا, اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئے ہماری طرف, اور اس کے بعد اب بھی کوئی نہیں آتا, ان کے علاوہ بھی کافی دیر ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی صرف یہی نہیں کیا کہ صرف ہندوستان پاکستان میں کھا جائے. 1894 میں اگر اس طرف لگا ہے تو 95 میں ویسٹرن ہیمسفیئر میں بھی چاند گرہن سورج گرہن لگا اسی طرح. جی. اچھا, تو اچھا ابھی ڈرافٹ سمجھ پڑھنا ہے کچھ. چلو میں سمجھا ختم ہو گیا, لمبا چڑھ ہو گیا. آؤ کتنی دیر کا ہے؟ چلو آ جاؤ, جلدی کر دو. میرا خیال تھا یہ شاید محمود آخری ہے, تو میں سے سوال جواب شروع کروا دیے تھے. ٹھیک. السلام علیکم. عقلی طور پر حیات مسیح کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف شرک پیدا کرنے والا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گرانے والا عقیدہ ہے. تاریخی حقائق اور جدید تحقیق سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت کی تائید ہوتی ہے. آج میں آپ کو طبی ثبوت کی مدد سے ثابت کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں فوت ہوئے تھے. جس شخص کو صلیب دی جاتی ہے دراصل وہ زخموں سے نہیں بلکہ دم گھٹنے سے مر جاتا ہے. دم دراصل اس لیے گھٹ جاتا ہے کہ جب کسی شخص کو بازوؤں کے سہارے صلیب پر لٹکایا جاتا ہے تو اس کا سینہ دب جاتا ہے اور ٹانگوں کے سہارے کے بغیر سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ درد کی شدت کی وجہ سے سانس لینا ناممکن ہو جاتا ہے. صلیب پر موت عام طور پر کئی دنوں کا وقت لیتی ہے, مگر صلیب پر جلدی موت واقع ہونے کا واحد ذریعہ اس شخص کی ٹانگیں توڑ دینا ہے, جس کی وجہ سے ایک انسان کے لیے اپنا وزن اٹھانا اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, اور نتیجتاً اس کی جلدی موت واقع ہو جاتی ہے. جبکہ انجیل اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سے 6 گھنٹے کے عرصے میں وفات پا گئے, حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹانگیں بھی نہیں توڑی گئیں. حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو صلیب سے جلدی اتارنا چاہتے تھے, مگر پیلاطوس آپ کی اتنی جلدی وفات کے بارے میں شک میں تھا. مگر فوج کے کمانڈر نے پیلاطوس کو یقین دلا دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قبر میں لٹایا گیا جو ایک شخص یوسف آرمیتا نے عطیہ دی تھی, اسی یوسف نامی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں کی دیکھ بھال بھی کی. انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رات کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور 100 پاؤنڈ وزن کے قریب مر اور عود کا مرکب لے کر گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً وفات پا چکے تھے تو یوسف اتنی زیادہ تعداد میں جڑی بوٹیوں کا مکسچر وہاں کیوں لے کر گیا؟ در حقیقت جس بوٹی کا مرکب یوسف عیسیٰ علیہ السلام کی قبر میں لے کے گیا وہ کموار گندل میں ملا ہوا مکسچر تھا, جو زخموں کو اچھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, نہ کہ لاش کو محفوظ کرنے کا مسالہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی مسیح کے صلیب سے بچنے کی ایک شہادت اسی نسخہ یعنی مرہم عیسیٰ کو بطور دلیل پیش کیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ ہر ایک فاضل طبیب نے کیا عیسائی, کیا یہودی, کیا مجوسی اور کیا مسلمان, سب نے اس نسخہ کے بارے میں یہی تحریر کیا کہ یہ مرہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ کے حواریوں نے تیار کی. آپ فرماتے ہیں یہ نسخہ ان چوٹوں کے لیے نہایت مفید ہے جو کسی ضربہ یا سکتہ سے لگ جاتی ہیں, اور چوٹوں سے جو خون روا ہوتا ہے وہ فی الفور اسے خشک ہو جاتا ہے. مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہ مرہم عیسیٰ کسی دوسرے چوٹ کے لیے استعمال کی گئی تھی, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہم لغو اور بیہودہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے زمانہ سے پہلے چوٹیں لگی ہوں یا نبوت کے زمانہ کی ہی چوٹیں ہوں, مگر وہ صلیب کی نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہو گئے ہوں. مثلاً وہ کسی کوٹھے سے گر گئے ہوں اور اس صدمے کے لیے یہ مرہم تیار کی گئی ہو, مگر نبوت سے پہلے حواری نہ تھے
اور اس مرحم میں حواریوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی کتاب پاس اوور پلاٹ میں یہ خیال بھی پیش کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب آور دعائیں دی گئیں اور یہ کہ ان کو جلدی صلیب سے اتار لیا گیا، لہٰذا وہ زندہ بچ گئے ہوں گے۔ یقیناً یہ بھی ایک امکان ہے۔ اس کتاب میں بتایا ہے کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی چیز اسفنج میں بھگو کر ان کے منہ سے لگائی اور اس کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ ایک یہودی ہسٹورین جوسیفس نے اپنے ایک دوست کا واقعہ لکھا ہے جو فلسطین میں پہلی صدی عیسوی میں صلیب میں زندہ بچا۔ چکوا نامی ایک گاؤں سے گزرتے وقت اس نے دیکھا کہ اس کے 3 دوست صلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے صلیب سے اتارنے کی درخواست کی اور رومی جنرل تیتس نے اس کی اجازت دے دی، لہٰذا ان تینوں کو فوراً صلیب سے اتار دیا گیا اور ان کا علاج کیا گیا، مگر ان میں سے 2 مر گئے اور صرف ایک زندہ بچ گیا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ بچ گئے ہوں؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں نیزہ مارا گیا تو اس سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ نیزہ مارنے کا جو عمل تھا وہ کسی دیکھنے والے کے شک کو دور کرنے کی خاطر کیا گیا تھا، دوسرا نیزہ اتنی زور سے نہیں مارا گیا کہ موت یقینی بنائے، ورنہ پھر ہڈیاں بعد میں توڑی جاتی۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے جلسے پر ایک انگریز چوٹی کے ڈاکٹر نے ڈیلیورنس فرام کراس کے موضوع پر جو لیکچر دیا تھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ تصویر کھینچ کر دکھایا تھا کہ اگر ایک آدمی صلیب پر لٹکا ہوا ہو تو یہاں پلیورسی کا ہونا ایک لازمی امر ہے۔ پلیورسی سے اس کے دل اور بیرونی سطح کے درمیان پانی کی ایک تھیلی سی بن جاتی ہے اور وہ پانی کی تھیلی اس کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس نے نشہ کھینچ کر بتایا کہ اگر وہ نیزہ نیچے سے یوں اوپر فیس کرے گا تو دل کو مس کر جائے گا اور تھیلی کو پیئرس کر دے گا، تو اس صورت میں اگر وہ شخص زندہ ہوگا تو خون بھی نکلے گا اور پانی بھی نکلے گا۔ آپ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سب شہادتوں سے مسیح کا زندہ امکان ہونا ان کی موت کی امکان سے بہت زیادہ ہے، اور یہ واقعات اپنی جگہ ثابت شدہ حقائق ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم وہ امام بات کر رہے تھے شیعہ امام باقر کو تم مانتے ہیں نا، 5واں امام شد، جو یہ سورج چاند گرہن کی حدیث کی جو روایت ہے وہ تو ان سے ہی ہے، تو شیعوں کو تو سب سے پہلے احمدی قبول کر لینی چاہیے۔ اچھا جی، نظم جاوید رفیع، بڑے عرصے سے باری آئی ہے تمہاری۔ چھ فٹ 3 انچ ورد ہو گیا؟ جی اچھا، بڑھ رہا بھی رک گیا؟ نہیں رک گیا۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، خاک راہ احمد مختار ہیں، خاک راہ احمد مختار ہیں، ہم تو رکھتے ہیں
مسلمانوں کا دین، سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، جان و دل اس راہ پر قربان ہے، دے چکے دل اب تنے خاکی رہا، دے چکے دل اب تنے خاکی رہا، ہے یہی خواہش کہ ہو وہ بھی فدا، ہے یہی خواہش کہ ہو وہ بھی فدا، تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب، تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب، کیوں نہیں لوگوں تمہیں خوف عقاب، کیوں نہیں لوگوں تمہیں خوف عقاب، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔ چلیے جزاک اللہ۔ اچھا میرا خیال ہے وہ پروگرام میں نے بتایا تھا ایک بی بی سی پہ پروگرام آیا تھا جو امیر محمود احمد صاحب نے اس کا بھی آیا تھا اس پہ کہ ایران پہ جب مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے تو زبردستی مسلمان بنایا زرتشتیوں کو، ہیں یہی مطلب تھا نا وہاں؟ جی وہ منیر صاحب ڈھونڈ رہے ہیں ابھی۔ اچھا وہ جو آیا تھا اس میں ان کو نہیں ملے گا، امام صاحب کو بھجوائی تھی کاپی، وہ لے کے نا جی اس ہسٹری پہ ایران کی کس طرح اسلام پھیلا اور کیا کیا آزادیاں دیں، انہوں نے حوالے بھی ساتھ دیے ہوئے ہیں، اس پہ بھی ایک پروگرام آپ کے بن سکتا ہے۔ اسلام کا بھی جبر سے نہیں پھیلا اور کہیں بھی کسی بھی علاقے میں، بعض لوگوں کا بھی خیال ہے، بعض مجھے پتہ لگ رہا ہے اتنا بعض لڑکے زیر اثر آ گئے ان باتوں کے کہ شاید اسلام کی فتوحات کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا، ہیں اب ایسا بھی دجلز نے کام کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے لڑکے بعض متاثر ہو جاتے ہیں اس سے۔ میر محمود احمد ناصر صاحب کا بھی ایک مضمون اسی موضوع پہ، ہاں انہوں نے بھیجے ہوئے، حوالے بھی بھیجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ دے کے اس کے اوپر مضمون بنا کے نا تو ایک پروگرام بنا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اسلام جہاں بھی گیا ہے مذہبی آزادی دی ہے، جی چاہے وہ عیسائی ہیں یا زرتشتی ہیں یا جو بھی تھے ایران میں یا کہیں بھی جب بھی گئے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔